الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک بہت ہی اہم خوبی ہے جسے ہم کہتے ہیں معاف کرنا، درگزر سے کام لینا۔ اگر کوئی آدمی ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں ستاتا ہے، ہمیں غصہ دلاتا ہے، تو وہاں بدلہ لینے کی بجائے، وہاں آپے سے باہر ہونے کی بجائے ہم معاف کر دیں، زیادتی کو انگیز کر لیں، غصہ کو پی جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھے۔ تو اصل پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصہ آ رہا ہے اس وقت وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے۔ گویا کہ کسی کو معاف کر دینا، کسی نے زیادتی کی، اس زیادتی پر اس سے درگزر کرنا، یہ بڑی اچھی خصلت ہے، اور معاف کرنے سے ایک انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ عام طور پر کبھی کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہم اس سے درگزر کر رہے ہیں تو دل میں کیا آتا ہے کہ میرا ایگو متاثر ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معاف کرنے سے مزید عزت دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، معاف کر دے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفت ہی بیان کی، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، اس کو معاف کر دیں۔ معاف کرنے کی وجہ سے ہماری عزت خود اس کی نظر میں بڑھتی ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی بڑھتی ہے۔ ہم اپنے نبی کو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ کیسے لوگوں کو معاف کرتے تھے، یہاں تک کہ طائف جاتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، انہی کی خیر خواہی کے لیے، لیکن طائف والوں نے کیا کیا؟ آپ کے اوپر پتھر برسایا، اس قدر پتھر برسایا کہ آپ لہو لہان ہو کر کے گر گئے۔ ہوش آتا ہے تو پہاڑوں کے فرشتے آتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ اے نبی، اگر آپ حکم دیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعی رحمت للعالمین تھے، کیا فرماتے ہیں؟ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی گئی تھی کہ ہم آپ کے دشمنوں کو، جنہوں نے آپ پہ پتھر برسایا ہے، جنہوں نے آپ کو نکارا ہے، ہلاک کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ان کو رہنے دیا جائے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہی لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں گے، اور واقعی ایک وقت آیا بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو سن 9 ہجری میں وہی اہل طائف آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہی اہل طائف ہیں کہ انہی میں سے کچھ لوگ سب سے پہلے بر صغیر پہنچتے ہیں، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین ہم تک اسلام پہنچاتا ہے۔ تو انہی اہل طائف کی محنت سے ہندوستان، پاکستان میں اسلام پہنچا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم معاف کرتے ہیں تو معاف کرنے کی وجہ سے کبھی چھوٹا نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فتح پا لیتے ہیں، آپ کو حق تھا
دنیا کا سارا قانون آپ کے حق میں تھا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ 1 دن 2 دن اور 3 دن نہیں، لگاتار 19 سال تک زیادتی کی تھی، ستایا تھا، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے کتنے ماننے والوں کو مار دیا تھا، حق تھا کہ ان کی بوٹی بوٹی نوچ لی جائے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، میں کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ جس کا اثر کیا ہوا؟ جس کا اثر یہ ہوا کہ وہی خون کے پیاسے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے بن جاتے ہیں، اور انہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاتا ہے۔ یہاں تک کہ ابھی سن 8 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے ہیں، اور 2 سال کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مکہ میں آپ کے ساتھ 10,000 کی تعداد ہے، اور جب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں آپ کے ساتھ 1,44,000 کی تعداد حاضر ہوتی ہے۔ یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے دیکھا کہ اس انسان کے ساتھ ہم نے گستاخی کی، اس انسان کو ہر طرح سے ٹارچر کیا، لیکن اس نے قابو پاتے ہی ہمیں معاف کر دیا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم معاف کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے سامنے والے کا دل جیتتے ہیں، اس لیے معاف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور معاف کرنے کی صفت کیسے پیدا ہوگی؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس ذات کے ساتھ ہم معاملہ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کتنی معافی کا معاملہ کر رہا ہے۔ ہم دن رات اس کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، دن رات اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کے حق کو پامال کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں معاف کر رہا ہے۔ اگر وہ حکم دیتا زمین کو زمین نگل لیتی، آسمان کو حکم دیتا آسمان اچک لیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا ہے۔ تو جب ہمارا رب ہمیں معاف کر رہا ہے تو ہم سامنے والے کو کیوں نہ معاف کریں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام ڈالا گیا تھا، منافقین نے الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، تو تہمت لگانے والوں میں کچھ بھولے بھالے صحابہ بھی تھے جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ ان میں سے ایک مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستح ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے، اور مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ منافقین کی بات میں آ گئے۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی آیت قرآن کریم میں اتار دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکہ عفاف پاک دامن ٹھہر گئیں، تو اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا لیتے کہ میں اب مستح کی کفالت نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے باضابطہ آیت اتار دی کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں، جو مالی وسعت رکھنے والے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے بیچ میں کوئی غریب اور مسکین ہیں تو ان کی کفالت سے انکار کر دیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ان کو چاہیے کہ وہ معاف کریں، عفو و درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے، اس میں ساتھ دینے والے مستح ٹھہرتے ہیں، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لیا، ان کو سزا مل گئی، تو اب حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ابوبکر تم بھی معاف کرو، اور جیسے کفالت کرتے تھے مستح کی ویسے ہی کفالت کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو گویا کہ اگر ہم کسی دوسرے کو معاف کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوتا ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، معاف کر دے۔ معاف کرنے میں ایک انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم نے سن لیا، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا۔ معاف کرنے سے ایک انسان کی عزت اور زیادہ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے۔ اس لیے معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور معاف کرنے سے سب سے پہلے اس کے دل میں آپ جگہ بنائیں گے، اللہ کے ہاں آپ کا مرتبہ اونچا ہوگا۔ اسی لیے کبھی بھی کوئی بھی انسان ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے،
معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔